حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بہت احسان ہے کہ ہم جملہ انسانوں کو اللہ نے اپنے تمام مخلوق سے بہتر اور اچھا بنایا ہے، جسے اصطلاحاً اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے ہم انسانوں کو اشرف پیدا کیا ہے، لیکن اس اشرف پہ قائم رہنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط متعین کیے۔ اگر ہم اور آپ اللہ کے ان اصول اور ضوابط کو اپنا لیں، اللہ کے ان احکام کو اپنا لیں، تو اللہ نے تخلیقی اعتبار سے اشرف بنایا تھا، انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہو جائیں گے۔ اور اگر اللہ کے احکام کو، اس کی فرما برداری کو نہ اپنائیں، اس سے بغاوت اور سرکشی کریں، تو اسی انسان کے بارے میں اللہ نے کہا کالانعام بل ہم اضل، یعنی چوپایوں جیسے ہیں، جانوروں جیسے ہیں، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے۔ مطلب یہ ہوا کہ جب بھی یہ کہا جائے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تو اس سے کافر، مشرک، اللہ کا نافرمان، باغی اس میں شامل نہیں ہوتا۔ یہی نہ سمجھ پانے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ انسان میں فرعون بھی ہے، حامان بھی ہے، نمرود بھی ہے، جس نے انتہا کر دی اپنی بغاوت اور سرکشی کا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ آخر یہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل سے بہتر کیسے ہو سکتا؟ تو جب بھی اشرف المخلوقات کا اصطلاح بولا جاتا ہے کہ انسان تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہے، تو اللہ کے باغی اور نافرمان بندے اس میں شامل نہیں ہوتے، اس میں اللہ کے فرما بردار بندے شامل ہوتے۔ اور یہ انسان ہی ہے جس کو فرشتوں نے بھی سجدہ کیا ہے، جن کو اللہ نے، جس کے سامنے فرشتوں کو بھی جھکایا ہے۔ تو انسان فرشتوں سے بھی بہتر ہے، اشرف ہے، لیکن کون؟ جو اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کے باغی لوگ نہیں۔ اللہ نے قرآن میں خصوصاً ہمیں، یعنی امت محمدیہ کو، اللہ نے خصوصی طور پہ کہا خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ تو آئیے اس مختصر وقت میں چند وہ اعمال، وہ طریقے دیکھتے ہیں جس سے ہم بہتر بن جائیں۔ ایک تو امت ہونے کے اعتبار سے ہم بہتر ہیں، لیکن اس بہتری میں اور بہتر کیسے بنیں گے؟ وہ کون سے طریقے ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جن کے اپنا لینے سے ہم تمام انسانوں سے بہتر بن جائیں گے، اور امت محمدیہ میں بھی جو ان اعمال کو نہ اپنائیں ان سے بھی بہتر ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سب سے بہتر وہ ہیں۔ اور خیرکم، یہ اہل ایمان کو خطاب کیا گیا، تم میں، صحابہ کی جماعت کو خطاب کیا۔ ایمان والوں میں، مومنوں میں، مسلمانوں میں، امت محمدیہ میں خیرکم، بہتر وہ ہیں من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ قرآن خود سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں،
تو وہ امت محمدیہ میں سب سے بہتر ہے۔ لہذا ہم اپنی زندگی کے دن رات کے 24 گھنٹوں میں کچھ وقت ایسا مختص کریں جس میں ہم قرآن سیکھیں اور سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، اس لیے کہ قرآن سے جب ہمارا تعلق ہوگا، قرآن سے جب ہمارا لگاؤ ہوگا، قرآن سے جب ہمارا کنیکشن جڑا ہوگا تو خیرکم من تعلم القرآن کے جملے میں آ جائیں گے۔ اس لیے قرآن کو پڑھنے پڑھانے، سمجھنے سمجھانے، سیکھنے سکھانے کے لیے اپنے 24 گھنٹے کے اوقات میں سے چاہے 10 15 20 منٹ ہی کیوں نہ ہو اتنا مختص کریں، اور کوئی بھاری چیز نہیں۔ 24 گھنٹہ میں 15 20 منٹ کوئی بھاری چیز نہیں ہے۔ اتنا خاص کریں کہ ہم اتنے ٹائم کم سے کم قرآن پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے۔ خود اگر ہم کو سکھانے بھر کی صلاحیت نہیں ہے تو ہم خود سیکھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے دونوں کو کہا ہے، تعلما، جو سیکھے وہ بھی بہتر، وعلمہ، جو سکھائے وہ بھی بہتر۔ تو سیکھنے والا بھی خیرکم اور سکھانے والا بھی خیرکم، دونوں بہتر۔ تو جو ہماری صلاحیت ہے، ہماری صلاحیت اگر سکھانے کی ہے تو ہم سکھانے پہ بھی عمل کریں گے، ہماری صلاحیت اگر سکھانے کی نہیں ہے تو کم سے کم خود سیکھیں گے، لیکن کچھ وقت فکس کریں گے قرآن کے لیے، اپنا رشتہ قرآن سے جوڑنے کے لیے، تاکہ بہتر بن جائے۔ وقت کی نزاکت کی بنیاد پہ بات کو اختصاراً پوائنٹ ذکر کروں گا۔ دوسری چیز ہے کہ ہم اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ہمارا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا اپنوں سے غیروں سے ہر ایک سے ہوتا ہے، تو ہم ملنے جلنے کے طریقے کو، اٹھنے بیٹھنے بول چال بات چیت کے طریقے کو بہتر بنائیں، حسن اخلاق پیش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّا خِيَارَكُمْ احسنهم اخلاقا، کہ تم میں بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ کسی سے ملاقات ہو تو بات کا طریقہ، ملنے جلنے کا طریقہ، کسی کے ساتھ نرمی کرنے کا طریقہ، اسی سب کا نام اخلاق۔ تو احسنهم اخلاقا، جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے، اچھا ہے، خیارکم، وہ سب سے بہتر ہے تم میں۔ اور یہ سب اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے، کافر مشرکوں سے معاذرہ نہیں ہے، ان سے کمپرومائز نہیں ہے، یہ اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ ایمان والوں میں بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو۔ اسی طرح سے معاشرے میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے سے لین دین کا، معاملات کا تعلق کرتے ہیں، کچھ لینا کچھ دینا معاملات ہمارے ہوتے ہیں، تو ان معاملات میں بہتر ادائیگی یہ بھی بہتر بننے کا ایک ذریعہ ہے، اور خاص کر کے بزنس کے میدان میں، کہ بزنس کے میدان میں لینا دینا لگا رہتا ہے، کبھی ادھار لیے کبھی دیے، کبھی مال ادھار بیچے کبھی خریدے، بزنس کے معاملے میں خاص طور سے لین دین لگا رہتا ہے۔ اگر ادائیگی میں بہتر بن جائیں تو اس امت میں بہتر بن جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک اونٹ ادھار لیا تھا، جس کا اونٹ تھا جس سے آپ نے ادھار لیا تھا وہ اپنے قرض کے تقاضے کے لیے آیا، قرض کا تقاضا کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا کہ صحابہ سے کہا کہ دیکھو جو ہے اس کا اونٹ، اس کا قرض ادا کر دو، دے دو۔ صحابہ نے دیکھا، کہا اللہ کے رسول، جس عمر کے اونٹ کو آپ نے قرض کے طور پہ لیا تھا وہ نہیں مل رہا ہے، اس سے بہتر، اچھا اور اس سے زیادہ عمر والا مل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دے دو، جتنا دینا تھا اس سے بہتر، اس سے زیادہ دے دو۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا، اِنَّا خِيَارَكُمْ خِيَارُكُمْ قَضَاءً،
کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں ادائیگی کے اعتبار سے سب سے بہتر ہو. قرض کی ادائیگی میں جو سب سے اچھا ہے وہ تم میں سب سے بہتر ہے، سب سے افضل آدمی ہے. آج ہمارا معاملہ یہی پہ اٹک جاتا ہے کہ ہم زیادہ دینے کے بجائے، اچھے سے ٹائم پہ ادا کرنے کے بجائے ٹائم پہ ٹائم دیتے چلے جا رہے ہیں، ڈیلے کرتے چلے جا رہے ہیں، وعدے پہ وعدہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جب 2-4 مرتبہ ٹوک دیا تو آکڑ گئے، لے کے بھاگا جا رہا ہوں، کیا بےمانی کر رہا ہوں، کیا مارکیٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا دنیا بھر کی لنترانیاں. بہتر بننا ہے، 20 تاریخ کا ڈیٹ ہے، 15 کو ہی ادا کرنے کی کوشش کرو. جتنا ٹائم لیے ہو اس سے پہلے دو. اگر تم نے قسط میں دینے کا ٹائم لیا ہے، وعدہ لیا ہے، ہو جائے اکٹھا ادا کر دو. یہ سب بہتر ادائیگی کے طریقے ہیں. ٹائم سے پہلے دینا یہ بھی بہتر ادائیگی ہے. قسط میں نہ کر کے اکٹھا دینا، اگر پوزیشن ہے تو اکٹھا دے دو، یہ بھی بہتر ادائیگی کی صورت ہے. اسی طرح سے اگر زیادہ ادا کر دو بطور احسان تو یہ بھی ادائیگی کی بہتر صورت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہتر اونٹ جو مل رہا ہے اسی کو دے دو. انا خیارکم خیارکم قضاءً، تم میں بہتر وہ ہے جو سب سے بہتر ادا کرنے والا. تو معاملات میں، لین دین میں سب سے بہتر ادائیگی والا سب سے افضل آدمی ہوتا ہے، سب سے بہتر ہوتا ہے امت مسلمہ کے اندر. اور یہ چیز بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور آج تو ماحول بالکل خراب ہو گیا ہے کہ کسی سے لین دین کرتے ہوئے آدمی 10 مرتبہ سوچتا ہے. ایک صحابی جو ہے، نام فی الحال ذہن سے نکل رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم صحابی ہیں، صحابہ کا دور ہی ہے، ابھی تابعی کا دور غالب آیا ہے، صحابہ کا دور ختم ہونے والا ہے، لیکن صحابی موجود ہے، صحابی کا دور ہے. کہتے ہیں پہلے ہم کسی سے لین دین کرنے میں ذرا بھی جھجک نہیں کرتے تھے. وجہ کیا تھی؟ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دین ہمارے قرض کو واپس لوٹا دے گا، اور اگر وہ یہودی یا نصرانی ہے تو اس کا مذہب بے دین ہے، اسلام پہ نہیں ہے، تو اس کا مذہب، اس کا بادشاہ، اس کا سردار ہمارا قرض واپس دے دے گا. لیکن اب میں صرف فلاں فلاں سے لین دین کرتا ہوں، باقی سے مجھے لین دین کرنے میں ڈر لگتا ہے. یعنی چند ایک کا نام گنایا کہ فلاں فلاں سے لین دین کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ادائیگی کا طریقہ ان کا اچھا ہے، وقت پہ ادا کر دینا یہ اچھا طریقہ ہے ان کا، ان کے اوپر وشواس ہے، یقین ہے، اس لیے لین دین کر دیتا ہوں. یہ اس وقت کی بات ہے. اور آج تو مارکیٹ میں آپ لوگ زیادہ رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لین دین کرتے ہوئے کتنی بار سوچتے ہوں گے، کتنی بار جو ہے کیا معاملہ ہوتا ہوگا. تو یہ طریقہ بہت ہی غلط ہے. ہمیشہ چاہیے کہ ادائیگی میں بہتر پہلو اپنائیں، وقت سے پہلے دینے کا، قسط میں وعدہ ہے لیکن پیسہ آ گیا ہے ایک ساتھ دے دینے کا، یا بطور احسان اس نے ہمارے اوپر احسان کیا قرض دے کر کے، ہم بھی بطور احسان اس کو زیادہ لوٹا دیں. یہ سب ادائیگی کا بہتر طریقہ ہونا چاہیے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، یعنی ایمان کے اعتبار سے سب سے کمپلیٹ، سب سے زیادہ مکمل وہ شخص ہے احسنہم خلقا، جو اخلاق میں بہتر ہو، وخیارکم خیارکم لنسائہم، اور تم میں بہتر وہ ہے جو تم میں اپنی عورتوں کے، اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو. یعنی اپنے بیوی کے معاملات میں جو بہتر ہے، اچھا ہے، وہ تم میں سب سے بہتر ہے. اور ایک حدیث میں اضافہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اپنے بیوی کے معاملات میں، اپنے بیویوں کے لیے، اپنے گھر والیوں کے لیے میں تم میں سب سے بہتر ہوں. آج ہم اپنی اچھائیوں کو، اپنی خوبیوں کو دوسروں پہ نچھاور کرتے ہیں.
دوسروں کی نگاہوں میں اچھے بنے رہتے ہیں، دوسروں کی نگاہوں میں اخلاق مند اور ہوشیار بنے رہتے ہیں، لیکن ہماری بیویاں ہمارے گھروں میں ہمارے ظلم کا شکار رہتی ہیں، ان پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہوتے ہیں، ہم باہر حق گو بنتے ہیں، لیکن خود اپنے گھروں میں اپنی بیویوں پہ ہونے والے مظالم کے بارے میں آواز نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیارکم خیارکم لنسائہم، جو اپنے بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے، اپنے بیویوں کے لیے اپنی گھر والیوں کے لیے اچھا ثابت ہوتا ہے، وہ تم مومنوں میں سب سے بہتر ہے، سب سے اچھا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیر الاصحاب، کہ سب سے بہترین ساتھی، سب سے بہترین دوست، سب سے بہترین یار وہ ہیں عند اللہ، اللہ کے نزدیک، جو خیارہم لصاحبہ، اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو۔ اور صاحب کا یا صاحبہ کا لفظ جو ہے یہ ایک تو عام ساتھیوں کے لیے بولا جاتا ہے، کوئی بھی عام ساتھی ہو، سفر کا ساتھی ہو، بزنس کا ساتھی ہو، ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے کا ساتھی ہو، پڑھائی کے دور کا ساتھی ہو، یہ عام ساتھیوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اور قرآن اور حدیث میں بہت سارے مقامات پہ صاحبہ کا لفظ بیوی کے لیے بھی آیا ہے، تو دونوں معنی یعنی اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہتر جوڑا، سب سے بہتر ساتھی وہ ساتھی ہے جو اپنے ساتھی کے لیے، اپنے جوڑے کے لیے سب سے بہتر ہو۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا وَخَيْرُ الْجِيرَانِ، سب سے بہتر پڑوسی عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر پڑوسی وہ ہے خیارہم لجارہ، جو اپنے پڑوسی کے لیے سب سے بہتر ہو، اپنے پڑوسی کے لیے جو سب سے اچھا اخلاق پیش کر سکے، اپنے پڑوسی کے لیے سب سے بہتر معاملات کر سکے، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر سکے، جو پڑوسی کے لیے سب سے بہتر وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اور فرمایا خیر الناس، تمام لوگوں میں، خیر الناس، تمام لوگوں میں بہتر وہ ہے من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھی ہو، یعنی جس کو اللہ نے لمبی عمر دیا، اور لمبی عمر یہ ہمارے ہاتھ میں تو ہے نہیں، لیکن دوسرا ٹکڑا ہمارے ہاتھ میں ہے وحسن عملہ، اعمال بہتر بنانے کا معاملہ ہمارے ہاتھ میں، اختیار میں ہے۔ اس سے پہلے جو نکات ذکر ہوئے وہ سب ہمارے ہاتھ میں ہے، علم القرآن بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، اخلاق کو سدھارنا بھی ہمارے اختیار میں ہے، قرض کی ادائیگی میں بہتر بننا بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، بیوی کے لیے، پڑوسی کے لیے، ہمسائے کے لیے اچھا بننا بھی یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ چلو یہ ایک ٹکڑا ہمارے اختیار میں ہے من طال عمرہ، جس کی عمر لمبی ہو، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن دوسرا ٹکڑا ہمارے اختیار میں ہے وحسن عمل، عمل بہتر ہو، وہ شخص لوگوں میں سب سے بہتر ہے۔ کون؟ جتنی لمبی عمر پائے اور لمبی عمر میں خوب نیکیاں کرے، زیادہ نیک اعمال کرے، تو عمل کے ساتھ، اچھے اعمال اور نیکیوں کے ساتھ اگر عمر لمبی ہوتی ہے تو سب سے بہتر آدمی ہے۔ لیکن اگر اس کا اپوزٹ ہے تو اسی حدیث میں صحابہ نے پوچھا فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌ یا رسول اللہ، کہ لوگوں میں سب سے شر والا، برا والا کون ہے، برا آدمی کون ہے؟ بہتر کو تو آپ نے بتا دیا، لمبی عمر ہو، نیکیاں زیادہ ہوں، نیک اعمال ہوں، لیکن برا کون ہے؟ کہا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کے عمر خوب لمبی ہو
80 سال 90 سال 100 سال ہو، لمبی عمر ہو، وَسَاءَ عَمَلُهُ، اور اس کے عمل برے ہو، برے عمل کے ساتھ لمبی زندگی پا رہا ہے، نیکیوں سے دور ہو کر کے لمبی زندگی پا رہا ہے، وہ شخص شر الناس، لوگوں میں سب سے برا ہے۔ جس سے اس بات کی رہنمائی ملتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو نیکیوں سے بھریں، اپنی زندگیوں میں نیکی کرنے کا لاہ عمل بنائیں، برائیوں سے دور رہیں، ورنہ یہ ہماری زندگی ہمارے لیے برا ثابت ہوگی اور ہمارے برا بننے کے لیے معاون و مددگار ہوگی۔ تو لمبی عمر نیکیوں کے ساتھ سب سے بہتر آدمی، لمبی عمر برے اعمال کے ساتھ لوگوں میں سب سے بدتر آدمی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا کہ خیر الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق، کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو مخموم دل والا ہو اور سچی زبان والا ہو، یعنی زبان کا سچا ہو، جو کہتا ہو کرتا ہو، جو کہتا ہو صحیح کرتا ہو، زبان کا سچا ہو۔ اور عمومی طور پہ خطبہ حاجہ کے اندر ایک آیت جو پڑھی جاتی ہے سورہ احزاب کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی اسی کی تاکید کیا، اور اللہ کے رسول خطبہ حاجات میں اس کو بارہا پڑھا کرتے تھے، یاد دہانی کراتے تھے۔ کیا ہے وہ؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، وقولوا قولا سدیدا، درست بات کرو، سیدھی اور سچی بات کرو، صحیح اور حق بات کرو، قولوا قولا سدیدا۔ فائدہ کیا بتلایا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، تمہارے عملوں کی اصلاح کر دے گا، تمہارے اندر کوئی خامیاں ہوں گی اس کو سدھار دے گا، اور بغیر خامیوں کے جو عمل کیا اس کو قبول کر لے گا۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، دوسرا فائدہ ہوگا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ کتنی پیاری بات! قولوا قولا سدیدا، درست بات کہو، دو فائدے لو، اعمال کی اصلاح کرا لو اور گناہوں کو بخشوا لو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق، کہ لوگوں میں بہتر سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو مخموم القلب ہو اور زبان کا سچا۔ زبان کی سچائی کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام صدیق لکھ دیا جاتا ہے، سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ سچائی یہ انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، قالوا، صحابہ نے کہا کہ صدوق اللسان نعرفہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان کی سچائی کیا ہے اس کو تو ہم جانتے ہیں، یعنی صدوق اللسان، زبان کا سچا، اس سے کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، یہ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی بات کریں سچی بات کریں، درست بات کریں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، کسی کی برائی بیان نہ کریں، اور جو ہے کسی طرح کے غلط بات نہ کریں، حق بات کریں، یہ تو زبان کی سچائی کا مفہوم معلوم ہے۔ لیکن بتائیے یہ مخموم القلب کیا ہے؟ یہ مخموم القلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو التقی النقی الذی لا اثم علیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ مخموم القلب یعنی دل کا مخمول یہ ہے کہ وہ ایسا دل، تقی النقی، جو ڈرنے والا، ایک دم صاف شفاف شیشے کی طرح، ڈرنے والا بھی ہو اور صاف شفاف بھی ہو، لا اسم علیہ، اس دل پہ گناہ کا بوجھ نہ ہو۔
اس دل پہ گناہوں کا بوجھ نہ ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے سمجھایا تھا کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک نقطہ پڑ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے مٹ جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا اس پہ اڑا رہتا، دوسرا کرتا، دوسرا پڑھتا، تیسرا کرتا، تیسرا پڑھتا، حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا. گناہوں کے بوجھ سے پورا دل کالا پڑ جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مخموم القلب وہ ہے جو گناہوں سے بالکل پاک ہو، صاف ہو، اس دل پہ گناہوں کا بوجھ نہ ہو. لا اثم علیہ، اس دل پہ گناہ کا کوئی بوجھ نہ ہو. ولا بغیا، اور نہ تو اس دل میں سرکشی کے جذبات ہوں، اللہ کے احکام سے بغاوت کے جذبات ہوں، اللہ سے، اس کے رسول کے احکام سے کسی طرح زیادتی کرنے کے جذبات اس دل میں نہ ہو. ولا غلہ، اور نہ کوئی دھوکہ ہو، ولا حسد، اور نہ حسد ہو. اور دوسری روایت میں ہے لا غش فیہ ولا بغیا ولا غدر ولا غل ولا حسد، یعنی اس میں دو لفظ کا اضافہ ہے، غشہ اور غدرہ، کہ اس میں غش نہ ہو. غش کہتے ہیں دھوکہ دینا. اور کئی جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے ہمیں دھوکہ دیا ہم میں سے نہیں ہے. تو غش دھوکہ یعنی جس دل کے اندر کسی کو دھوکہ دینے کے جذبات نہ ہو، دھوکہ دینے کی صفت اس کے دل میں نہ ہو. ولا بغیا، نہ سرکشی ہو، ولا غدرا، اور غدر نہ ہو. غدر کہتے ہیں غداری کو، مکاری کو، وعدہ خلافی کو. جس کے اندر غدر نہ ہو، غداری نہ ہو. ولا غلہ، اور جو ہے نہ کوئی دھوکہ ہو. ولا حسد، اور نہ کوئی حسد ہو. یعنی ان چیزوں سے پاک جو دل ہے وہ دل مخموم القلب ہے. اب یہ دونوں صفات والے یعنی صدوق اللسان اور صاف دل، یہ دو جس بات کے پاس ہوں، جس کے پاس یہ دونوں نعمتیں مل جائیں، خیر الناس، وہ لوگوں میں سب سے بہتر ہے. اس لیے ہم اپنے دل کو بھی اور اپنی زبان کو بھی دونوں کو صاف رکھیں. دل پر کسی گناہ کا بوجھ نہ ہو. دھوکے، غیبت، چغلی، غداری، مکاری، عیاری، جس کو آج فن سمجھا جاتا ہے، اس سے ہمارا دل پاک ہو. اور زبان ایک دم سچی ہو کہ زبان سے جو بات نکل گئی وہ سچی رہے، اس پہ دھوکے کا، جھوٹ کا، ناحق کا، باطل کا کوئی شائبہ نہ ہو. تو یہ وہ چند امور رہے جس کی بنیاد پہ ہم اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں، خیر الناس بن سکتے ہیں، لوگوں میں بہتر بن سکتے ہیں، خیرکم بن سکتے ہیں، یعنی امت محمدیہ میں مومنوں میں سب سے بہتر بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے انہیں چند باتوں پہ دعا ہے کہ الہ العالمین تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم